أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 218 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون حالات کیسے بھی ہوں، کم سے کم درجے میں آپ نے مسلمان رہنا ہے، اور اسی پر ہی اللہ کی امید، اور وہی شخص اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ یہ اس رکوع کا مرکزی مضمون ہے کہ حالات کشیدہ ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، آپ نے کم سے کم درجے میں مسلمان رہنا ہے۔ اور وہ کیسے مسلمان رہنا ہے، اس آیت میں خاص طور پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ روان ترجمہ سنتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ روان ترجمے میں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی کوئی نہ کوئی شخص یا ہر کوئی شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ ہر شخص اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں۔ جب یہ حدیث میں نے سنی اور میں نے پڑھی تو پھر اس بات کا اشتیاق ہوا کہ انسان جو اعمال کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے رکھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، عمرے کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، یتیموں کا لحاظ رکھتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا، تو یہ جو اس کے اعمال ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ ایک اشکال رہا ذہن میں کہ اللہ کی رحمت کن پر، اللہ کی رحمت کے کون حقدار؟ تو اس آیت نے اس اشکال کو دور کیا، اور آیت سنتے ہیں تو اور کمال۔ اور اللہ کی رحمت اس آیت پہ مشروط ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے روان ترجمے میں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار۔ یہاں ہجرت کا لفظ تو آیا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی روح سے یہ ہاجرہ یہاجرو ہے، اور یہ جب ثلاثی مزید فی میں باب جاتا ہے تو اس میں دوسرا فریق موجود ہوتا ہے۔ قاتل یقاتل، جنگ کرنے کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے، ویسے قتل، اسے مار ڈالا۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ دوسرا فریق کون سا ہے جس کے ساتھ آدمی مد مقابل ہوتا ہے۔ ہم جب ہجرت کی بات کرتے ہیں یا ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ یہ ہجرت کرنا تو اپنی جگہ پر درست ہے، ہجرت کے معنی بھی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہاجرہ یہاجری میں دوسرا فریق جو ہے اس کو یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تو گویا دوسرا فریق جو ہے اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک شخص حق پر ہوتا ہے، دوسرا ناحق ہوتا ہے، برائی پر ہوتا ہے، تو ان کی آپس میں ایک ٹسل چل رہی ہوتی ہے، مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ برائی والا کہتا ہے میں غالب آ جاؤں، اچھائی والا کہتا ہے میں غالب آ جاؤں۔ تو یہ ایک اچھائی اور برائی کی جو دوڑ ہے، اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو حق کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس پاداش میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ تو گویا بات سمجھ آئی کہ ہر وہ چیز جس کو چھوڑنا، یہ تو ہجرت ہوگی، اس برائی کی وجہ سے اگر گھر چھوڑنا پڑے، علاقہ چھوڑنا پڑے، شہر چھوڑنا پڑے، ملک چھوڑنا پڑے، تو وہ پھر اس برائی کو چھوڑنے کی وجہ سے جو انسان کو تکلیف آتی ہے، اس کو ہاجرہ قرآن مجید یہاں لے کے آئے۔ مکے کے حالات کشیدہ ہو گئے اور ہجرت کرنا پڑی، تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اگر آدمی سے مقابلہ نہ ہو تو ہجرت کرے، اور پھر ہجرت کر کے اس کے لیے جو تکلیف اٹھانی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، برداشت کرنا ہے، اس کو جہاد کہا گیا۔ اور وہ جو جہاد ہے اس ہجرت کی پاداش میں ہوا۔ اور یہاں اور بات کہہ دی گئی، فی سبیل اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہجرت ہونی چاہیے۔ جب ہجرت ہوئی مکے سے مدینے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہجرت کس کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت تو اس شخص کی جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، ورنہ کوئی شخص اس کا گاہک ادھر مدینے میں آ گیا، وہ آ گیا، اس کی بیوی آ گئی، وہ آ گئے، اس کے بچے آ گئے، وہ آ گئے، اس کا سارا دوستیاں تھیں اس کی خاطر آ گیا، تو وہ ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ملک اور گھر اور ملک شہر چھوڑنا پڑتا ہے، وہ ہجرت ہوتی ہے۔ تو یہاں اس اعتبار سے بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہر حال میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خود اس پر کاربند رہیں، کم سے کم درجے میں، یہ شرط ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کے امیدوار بنتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے آپ دیکھیے اس آیت کو، یہ اللہ کی رحمت بھی یہاں مشروط ہو گئی کہ اللہ کن لوگوں پر اپنی مہربانی کرے گا، رحمت کرے گا، جن کو وہ جنت میں داخل کرے گا، تو وہ 3 شرطوں کے ساتھ آئی ہے، ایمان اور ہجرت اور جہاد، اور پھر 4تھی شرط اس میں یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر تو بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لوگ تو اس کو نذرانے دیں گے، کہیں گے ماشاءاللہ یہ سے تو جناب اللہ کے دین ہے اپنے، وہ تو پھر ریا آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن اس طرح سے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے، یہ اس پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔